آج جس ٹاپک پر یہاں پر ہمارے پاس سامنے آئیں گے بہترین مقررین، ٹاپک بڑا زبردست ہے۔ جی ہاں، ٹول کے بول میں اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے۔ تو پہلی جو ہماری بہترین مقرر ہوں گی ان کو میں یہاں پر دعوت دیتی ہوں۔ نبیہہ قبر، اکبر پبلک اسکول سے آپ کا تعلق ہے، آ جائیے جی۔ 3 منٹ کا ناظرین یہاں پر ٹائم ہوگا، 3 منٹ ختم ہونے سے 30 سیکنڈ پہلے ہم انہیں انفارم کریں گے، اور اس کے بعد اگر ٹائم آپ کا زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے نمبرز کٹیں گے۔ چلیے جی، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ جناب والا، آج ہمارا سائنس کا امتحان تھا۔ 2 گھنٹے کے اس امتحان میں ہم نے اپنی قابلیت کو ایک پرچے پر اتارنا تھا۔ امتحان جاری تھا، 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ یکدم میری ٹیچر میری دوست کو ڈانٹ کر جماعت سے باہر نکال دیتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ میری دوست نقل کر رہی تھی، حالانکہ وہ جماعت کی ذمہ دار طالبہ تھی، مگر ٹائیفائڈ جیسی خطرناک بیماری کی وجہ سے وہ تیاری مکمل نہ کر سکی اور چیٹنگ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ غور کیجئے جناب والا ہمارے اس فرسودہ نظام پر کہ جہاں پوری دنیا مائکرو چپ میں ڈیٹا اسٹور کر رہی ہے، بڑا سا کمپیوٹر چھوٹی سی اسمارٹ واچ میں سما گیا ہے، مگر ہم آج بھی اپنے بچوں کو اولڈ جنریشن آف کمپیوٹر کے بارے میں تو بتاتے ہیں لیکن نئی ایجادات کا ذکر تک نہیں کرتے، اور پھر انہی بچوں سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ آگے جا کر ایک اچھے سائنسدان بنے، مگر جب وہی بچے ٹک ٹاک کو اپنا شعبہ بنا لیتے ہیں تو ان پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ جناب والا، اس میں غلطی ہمارے بچوں کی نہیں بلکہ ہمارے اس نظام کی ہے، جو ہمیں چیٹنگ کر کر A+ لانے پر تو مجبور کرتا ہے مگر سیکھنے کے عمل کو کوئی ترجیح نہیں دیتا۔ جناب والا، تاریخ گواہ ہے کہ جب ہم نے سیکھنے کے عمل کو جاری رکھا تو کامیابی نے ہمارے قدم چومے، پھر چاہے وہ خوارزمی کا دور ہو یا جابر ابن حیان کا، عمار ابن علی کا موتیا کے علاج کے لیے سرنج بنانا ہو یا ابن الہیثم کا پن ہول کیمرہ بنانا۔ جناب والا، ہماری سوچ اس قدر مغلوب ہو چکی ہے کہ ہم اقبال کے اس مصرے کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اقبال نے کہا، اٹھو دنیا کے شانہ بشانہ چلو، تو ہم اٹھے اور فیمنزم کے جھنڈے گاڑ کر آئے۔ آج امریکی سائنسدان چاند پر رہنے کی باتیں کر رہے ہیں، مگر ہمارے نوجوان تو اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے پاس کوئی چاند جیسا مکھڑا نہیں۔ جناب والا، آگے بڑھیے کہ یہ ہماری سوچ اس قدر مغلوب ہو گئی ہے کہ جہاں وینٹیلیٹرز کی دنیا میں کمی ہوئی تو میٹیریلائز نے 3D پرنٹر ماسک بنا ڈالے، مگر ہم تو صرف اسی بحث میں مصروف ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کرونا کا مریض نہیں، کیونکہ کرونا تو ایک سازش ہے، ہمارے رشتہ داروں میں سے تو کوئی کرونا کا مریض نہیں۔ جناب والا، ہمیں ضرورت ہے تو اپنے اس نظام کو بدلنے کی، کیونکہ اگر ہم اسی سوچ اور اسی نظام کے ساتھ آگے بڑھے تو اس دور میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ بقول اقبال، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، شیشہ تو ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، وہ شیشہ تلاش کر جو پتھر کو توڑنے، وہ شیشہ تلاش کر جو پتھر کو توڑ دے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ نبیہہ، آپ کی کیا ایج ہے؟ اتنی چھوٹی سی، اگر اس وقت سوشل ڈسٹینسنگ کا سلسلہ نہیں ہوتا نا، میں اٹھ کے گلے لگاتی۔ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ عمل کے سلسلے کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، یہ بڑی وسیع سوچ ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑے خوبصورت بہت اچھا تھا۔ اچھا، اگلی جو آ رہی ہیں وہ ہیں بحریہ یونیورسٹی سے عرفہ تبسم۔ بحریہ یونیورسٹی سے انہوں نے ابن الہیثم تک کا جو ہے وہ ریفرنس دیا، اور یہ اتنی چھوٹی سی، وہ ماچس کی ڈبیا میں ایٹم بم ہے یہ، اور روزے کی وجہ سے ان کا حلق بھی خشک ہو رہا تھا۔ اس کا ایڈوانٹیج ذرا رکھیے گا ججز صاحب پلیز۔ بالکل، اجازت ہے؟ جی بالکل، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، سٹارٹ۔ صدر عالی وقار، تاریخ کہانی نہیں جذبہ ہے، قوموں کے اچھے اور برے پہلو دکھانے کا ایک آئینہ ہے۔ یہ خزاں کے پتوں کی طرح خشک و بے جان ہے تو گلے لالا کی مانند تر و تازہ، یہ شبنم کی مانند نرم و نازک تو پہاڑ کی طرح باثبات۔ یہ جہاں ایک طرف نوع انسانی کا مطالعہ کرتی ہے، وہیں دوسری طرف نوع انسانی کے حیات کی تصویر کشی بھی کرتی ہے۔ میں جب تاریخ پر نظر دوڑاتی ہوں تو مجھے غیر مسلم اور مغربی ممالک میں مسلمانوں پر ہوتے ظلم، جبر اور ناانصافی کو دیکھتی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں کہ وہاں مسلمان خواتین کے پردہ کرنے پر پابندی لگائی جاتی ہے،
مگر آج وہی ممالک ایک وبا سے بچنے کے لیے اپنی عوام کو اسکارف استعمال کرنے کا مشورہ دیتے دکھائی دیتے ہیں. حلال و حرام میں فرق نہ کرنے والے آج اس میں فرق کرنے لگے ہیں. اسلام کو دہشت گردی کا مذہب قرار دینے والے آج اس اسلام کو ماننے لگے ہیں. ذی وقار، یہی وہ وقت ہے جو مسلم امہ کو چلا چلا کر یہ پیغام دیتا ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. صدر علی وقار، کشمیر میں چیختی چلاتی گڑگڑاتی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی صدائیں کسی قاسم کو پکارتی رہیں. کشمیری مہینوں سے اپنے گھروں تک محدود ہیں، ہم خاموش رہے، مگر آج وقت نے پوری دنیا کو ان کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. شام، برما، فلسطین کے مسلمانوں پر قیامت صغریٰ برپا کی گئی، مگر ہم سمن بکمن امیون کی عملی مثال پیش کرتے رہے. ایوان مشرق متزلزل ہوا تو قدرت نے ایوان مغرب کو بھی ایوان مشرق کے روبرو کھڑا کر دیا. میری نگاہیں اس بزم جہاں کے انداز کو بدلتا ہوا دیکھ رہی ہیں. ذی وقار، یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. علی وقار، ہم مسلمان جو کبھی جابر بن حیان ابن سینا کی صورت میں دکھائی دیتے تھے آج بہت پیچھے رہ گئے. ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. وہ ایمان ہی کی طاقت تھی جس نے خالد بن ولید کو قیصر و کسریٰ کے سامنے، عمرو بن العاص کو کفر کے میدان میں، لالک جان کو میدان کارگل میں ناقابل شکست بنایا. اب بھی وقت ہے، امت مسلمہ اٹھو، دشمنان دین کے سیل رواں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ. ہماری دائیں جانب قرآن اور بائیں جانب سائنسدان قطار اندر قطار ہوں گے، تبھی ہم اس بزم جہاں اپنے انداز سے زندگی گزار سکیں گے. آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، بارہ تو، حاصل بھی تو، کانپ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. بہت شکریہ آپ کا. 19 سیکنڈز پہلے انہوں نے بھی اپنی سپیچ کو ختم کر دیا. اور آج کے جو آ رہے ہیں نا ہمارے پاس کنٹیسٹنٹ، ایک سے بڑھ کر ایک، بڑا فکری انداز ان کا، بڑا کمپوزڈ ہے، کہیں یہاں وہاں نہیں جا رہے، چھوٹی سی وقت میں مکمل اپنی بات کہہ کر جا رہے ہیں. اصل میں آج میرے خیال میں انہیں ایسا مل گیا ہے کہ بہت کچھ کہنے کا موقع. اب ہم اگلا اپنا کنٹیسٹنٹ آج کے بلا لیتے ہیں. سفیان حیدر صاحب، کراچی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان کی بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد. آ جائیں تو پھر آپ کا ٹائم سٹارٹ کر دیتے ہیں. تیار ہیں آپ؟ چلیں بسم اللہ کیجیے. یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. جب غلامی کی بیڑیاں ذہن پر چھاپ کر جائیں تو آقا کی بات کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا. صدر علی وقار، ہم صدیوں سے قید پرندے غلامی کی تان پر رقص کرتے آئے ہیں. ہم مقید پرندے اب نہ پرواز بھرتے ہیں، نہ چہچہاتے ہیں، نہ جھپٹتے ہیں اور نہ ہی جھپٹ کر پلٹتے ہیں. ہم مقید پرندے غلامی کی بیڑیوں کو اپنا مقدر سمجھ لیتے ہیں اور رفتہ رفتہ اسی غم میں مر جاتے ہیں. مگر کچھ پرندوں پر وحدہ لا شریک کا رحم ہوتا ہے اور پکارا جاتا ہے کہ اٹھ، بزم جہاں کا انداز دیکھ، اور غلامی نہیں تیرا مقدر اے شکستہ. اس پکار پر پرندے لبیک کہتے ہیں اور سنگلاخ پنجروں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، پنکھ اکھڑتے ہیں، ہڈیاں چٹکتی ہیں کہ کوششیں پہم سے غلامی کے قفس کو توڑ کر جب یہ پرندے آزاد فضاؤں میں پرواز بھرتے ہیں تو چرخے کوہن ان کے استقبال میں پکارا جاتا ہے. اور یہ آزاد پرندے یہی پیام دیتے ہیں کہ جس کیا ہے بھلے ہو جائے درد سے نڈھال، روح برداشت نہیں کرتی ہے غیرت پہ سوال، ایسی ہمت کے جو دنیا کے لیے حال. توڑنا ہے مجھے ہر ظلم ہر جبر کا جال، کہ جال ٹوٹے گا کہ آزاد پرندہ ہوں ابھی، پھر سے مقتل کو سوارو میں زندہ ہوں ابھی، پھر سے مقتل کو سوارو میں زندہ ہوں ابھی. صدر علی وقار، یہ پرندے تحریک آزادی کے رہنما تھے جنہوں نے اس بزم جہاں کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اور ہمیں آزادی کا تحفہ دیا اور خود اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے. اور ذی وقار، یہ دستور زمانہ ہے کہ جیسے باپ کے رخصت ہو جانے کے بعد زمانہ منہ موڑ لیتا ہے، ویسے ہی اس وطن عزیز پر تلخ ایام مسلط کیے گئے. لیکن آزادی کے ذائقے سے آشنا اب یہ پرندے
شاہین بن چکے تھے کہ وطن کے تحفظ کی خاطر ایسی پروازیں بھریں کہ چونڈا کے میدانوں سے لے کر جوناگڑھ کے سینے تک سبز ہلالی پرچم لہرائے، کہ 71 کی خون اشام سویروں سے لے کر کارگل کی کالی راتوں تک چپے چپے نے ان کی شجاعت کے گیت گائے، کہ وزیرستان کے میدانوں سے لے کر کراچی کی گلیوں تک یہی صدائیں لگائیں کہ اٹھو کہ توڑ دو، اٹھو کہ توڑو غرور ظلمت، کہ اٹھو کہ شب کو سوال بخشیں، کہ اٹھو کہ سچ کو زوال بخشیں، لپٹ کے قدموں پہ روئے منزل جنوں کو ایسا کمال بخشیں، لپٹ کر قدموں پہ روئے منزل جنوں کو ایسا کمال بخشیں۔ ٹائمنگ کے ساتھ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، ہمارے ججز کیلکولیشن میں لگے ہوئے ہیں۔ رزلٹ ہمیں فوراً ہاں جی، ہمیں ایک وقفے پہ جانے کا جو ہے وہ آرڈر مل چکا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اگر تھوڑا سا اس سے پہلے ہمیں رزلٹ مل جائے، اور اگر ہمارے دونوں ہی کنٹیسٹنٹس یہاں پر آ جائیں اپنے اپنے ڈائس پر تو بہت اچھا ہو جائے گا، ریزلٹس اناؤنس ہو جائیں گے۔ بس ڈائس پہ کھڑے ہو جائیں آپ لوگ، ڈائس پہ ادھر آ جائیں۔ بس بہترین۔ مدثر صاحب اس وقت لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، راہیل بھائی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹوٹل کر لیے جائیں نمبر۔ صحیح ہے اپنا۔ اور جو آج کا ٹاپک تھا نا فہیم، اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، تو کل انفیکٹ میں نے رات کو اپنے پروگرام میں بھی یہ بات ڈسکس کی ہے کہ اگر آپ نے وہ ڈرامہ جو پاکستان ٹیلی ویژن پر اب نشر کیا جا رہا ہے کل سے، وزیر اعظم پاکستان کی خواہش پر، جس کا آغاز ہو گیا ہے، ٹرکش ڈرامہ ارطغرل، بالکل ارطغرل جی، تو اس میں بھی کچھ اسی طرح کی ایک موومنٹ ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ سلطان فاتح کو جو بتایا جا رہا ہے، اور جو مسلم دنیا کی کس طرح سے ان کی فتوحات وہ بھی ہم آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے۔ کانسٹنٹائن کی جو ہے وہ بہت ہی ایک زبردست کہانی ہے، اس کے اوپر احادیث مبارکہ موجود ہیں، تو ہم اس پہ ضرور جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے اسٹیٹ چینل نے تو یہ ایک انیشیٹو لے ہی لیا ہے، ہم بھی اسے جو ہے وہ ضرور ڈسکس کریں۔ سلطان فاتح کی ایک اپنی داستان ہے، ترکش سلطنت جو وجود میں آئی ہے، اور ایک ایسا وقت ہو نا کہ ہم پچھلے 5-10 سال سے جس انفلوئنس میں ہیں کہ انڈین ڈرامے کی ہمارے اوپر یلغار تھی، فلموں کی ہمارے اوپر خدا کا شکر ہے اس سے ہم اب الحمدللہ اب شاید وہ وقت آ رہا ہے کہ اب ہماری جان چھوٹے گی، اور یہ ڈرامہ انڈسٹری نے بھی اڈاپٹ کر لیا تھا انڈین کلچر جو ہے، وہی آ رہا تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک انیشیٹو آیا ہے، تو اب اس چیز سے جو ہے وہ ہم آگے بڑھ پائیں، اور یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوگی۔ تاریخ، اسلامی تاریخ ہو اور انسانی تاریخ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو کیا خوبصورت بات ہوتی ہے۔ کوئی فتح نہیں کر پایا اس قلعے کو جو کہ کانسٹنٹائن کے نام کا تھا، جو کہ اب جو ہے وہ ترکی کہلاتا ہے وہ شہر، کوئی نہیں ان گولڈن ہارنز کے اس کے جو سمندر ہے اسے کلیئر کر پایا تھا۔ لیکن تھوڑا سا دکھ یہ ہوتا ہے کہ جس کو مدینہ ثانی کہا جاتا ہے پاکستان کو، وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا۔ انشاءاللہ آئے گا، ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ پہلا قدم تو یہاں تھوڑا سا آج مشکل تھا کیونکہ ماشاءاللہ تینوں آج برابر کے اور مقابلہ ٹف کیا۔ صرف ایک جملہ کہوں گا کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے پارٹیسپینٹس کو ڈیکلیمیشن کا یہ پہلا راؤنڈ ہے پورا ہمارا، تو اس میں آپ کا جو ریٹورک ہے اور جو منظر نگاری ہے اس پہ خاص توجہ ہے۔ سب سے اہم بات جو آج میں نے مدثر نے نوٹس کی وہ ربط تھا کہ جو آپ نے کنٹینیوٹی دی ہے ماضی سے حال کی یا حال سے ماضی کی، اس کے اوپر، اور جو کانٹینٹ کی ریلیونسی تھی آج کے ٹاپک کے ساتھ جو ڈیسیجن ہوا ہے اس کے اوپر ہوا، بیکاز سیکنڈ جو تھا اس کے اوپر ہمارے پاس ٹائی تھا، اور اس کا جو ہم نے پھر ڈیسیجن لیا وہ کانٹینٹ کی بیس پہ لیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ میں ایک چیز گزارش یہ کرنا چاہوں گا کرٹیک میں کہ اگلے آنے والے بھی مقررین ہیں، آپ کے پاس ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کے پتے، پرانی تقاریر ہوتی ہیں اس کو تھوڑا مولڈ کرتے ہیں، فٹ کرتے ہیں اور تقریر کر لیتے ہیں۔ ضرور کریں پرانی تقاریر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو موضوع کے اعتبار سے لے کر آئیں، ریلیونٹ بنائیں۔ بہت اچھی تقریر تھی لیکن موضوع کے اعتبار سے کس کی تقریر اچھی ہوگی، یہ اب میرے پاس کچھ لوگوں کے انداز میں زیادہ نمبر ہیں لیکن کانٹینٹ میں کم ہیں۔ رزلٹ کانٹینٹ سے پہلے روزے کی حالت میں بہت گھبرا رہے ہیں بچے۔ آج کے جو بیسٹ اسپیکر ہیں جو کہ سیکنڈ راؤنڈ میں جا رہی ہیں وہ ہیں بحریہ کی عرفہ تبسم، بیسٹ اسپیکر ہیں آج کی۔ اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آج کے پروموٹ ہوں گے یا ہوں گی، جو کہ ٹائی تھا، ہم نے اس میں کانٹینٹ کی بیس پہ ڈیسیجن لیا ہے، وہ ہیں اکبر پبلک اسکول کی نبیحہ قمر۔ بھائی ہمارے پاس آڈینس نہیں ہے لیکن جو ہماری ٹیم کے لوگ ہیں وہی تالیاں بجائیں گے، تاکہ دوسرا یہ ہے کہ جو آگے نہیں جا پا رہے ہیں انہیں بھی حوصلہ رکھنا چاہیے، آپ انشاءاللہ ضرور آگے جائیں گے۔ آج بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، تو ابھی پہلا قدم ہے، آگے ضرور بڑھیں گے۔ کیا کورونا قیامت کی نشانی ہے؟ کیا دجال کی آمد ہو چکی ہے؟ مساجد کا خالی ہو جانا، طواف کا رک جانا، کہیں دنیا اپنے اختتام پہ تو نہیں؟ یا اللہ مدد! ایسے اور بھی کئی سوالات جو ہر ذہن پہ سوار ہیں۔ بول نے یا اللہ مدد ٹرانسمیشن سے اٹھایا ایسا قدم جو عقل سے بالا تر سوالات حل کرے گا۔ تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام، ڈاکٹر طاہر القادری، ڈاکٹر ذاکر نائک، علامہ حنیف قریشی، مولانا طارق جمیل،
मौलाना कौकब नूरानी, डॉक्टर इसरार अहमद, मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा शब्बीर हुसैन, जावेद अहमद गामदी, अल्लामा शहनशाह नकवी उलमाए कराम के जवाबात की तर्जुमानी करेंगे। बोल के मायानाज एंकर्स। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवालात हमें भेजें 03370312 ताकि आपकी दीनी मालूमात में मजीद इजाफा हो जाए। क्या पता किसकी मुश्किल हल हो जाए। बोल की स्पेशल ट्रांसमिशन या अल्लाह मदद, पीर से बुध शाम 7 बजे, जुमेरात से इतवार रात 11 बजे, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।